بات کریں گے ڈرامہ سیریل جینٹل مین کی ایپیسوڈ 7 کے بارے میں. تو جناب فائنلی جو منا بھائی تھا، اقبال منا، وہ جو ہے وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ اور عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ جیل سے رہا ہو گئے، گھر واپس آ گیا. اچھا خاصا ان کا جو وہ استقبال ہوا، اور جس طریقے سے لوگوں نے ان کا استقبال کیا تو ریئل ٹائم یہ ریئلائز ہوا کہ ایکچوئل آپ نے جو ہے یعنی کہ منا بھائی نے جو وہ زندگی میں لوگ کمائے تھے، اور وہ اس کا جو ہے وہ دل سے ریگارڈ کرتے ہیں. مطلب ہے وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ، بٹ کیا ہے کہ دیکھیں ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اور بائی چانس اگر اس نے یہ جوائن کیا پروفیشن، تو اب وہ اس کو چھوڑنا بھی چاہ رہا ہے. اوورال اگر سینس کی بات کریں تو سارے سین جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک تھے. تو ایک جو مزے کا سین تھا وہ یہ تھا کہ جب رحمتی کے پاس جو ہے وہ منا بھائی جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، تو وہاں پہ جو ان کی ڈسکشن ہوتی ہے وہ بڑی ہی زبردست ڈائلاگس لکھے ہوئے تھے اور سننے والی تھی. اور رحمتی کو تو فل ٹائم غصہ تھا، اور اس کو تو یہ تھا کہ جی منا بھائی کے پر نکل آئیں اور منا بھائی بغاوت کرنے والا ہے. تو وہ اس طریقے سے سوچ رہا تھا منا بھائی کو ڈیل کرنے کا اور وہ سارا، بٹ اس نے تو آگے ساری جو ہے وہ ٹائی ٹائی فش کر دی رحمتی کی. اور جو سب سے بیسٹ ڈائلاگ تھے نا وہ مجھے یہی لگے تھے کہ جب رحمتی بھائی کہتا ہے نا کہ اگر تم یہ کاروبار چھوڑ دو گے، یہ بزنس چھوڑ دو گے، یہ پیشن مطلب پروفیشن چھوڑ دو گے، تو پھر جو لڑکیاں ہیں وہ یہی پوچھتی ہیں جی کہ کتنا کماتے ہو. تو آگے سے جو منا بھائی نے جواب دیا تھا نا، یقین کرے وہ دل کو چھو کے گئی یہ بات کہ مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو مجھ سے یہ پوچھے کہ کیسے کماتے ہو، کہاں سے کما کے لاتے ہو، نہ کہ یہ کہ کتنا کماتے ہو. یہ وہ بات تھی کہ جس پہ لڑکیوں کے لیے یہ ہے اور باقی سب کے لیے بھی، کہ ذرا نہیں جہاں پہ آپ نے پورا پورا سوچنا ہے. ہمارے یہاں پہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے جی لڑکا جی اتنے پیسے کما رہا ہے تو واہ جی واہ، چلے فوراً سے رشتہ کیا اور یہ جب ہو جائے. بٹ ایکچوئل جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں آپ نے حلال اور حرام میں فرق کرنا ہے، کہ جس پہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی جو ہے وہ نربھر ہیں، یعنی کہ مشتمل ہیں. تو یہ چیز جاننا بڑا ضروری ہے گھر والوں کے لیے، اور خاص طور پہ وائف کے لیے، کہ بھائی جو آپ کا ہسبینڈ یا آپ کا بھائی، بیٹا، شوہر جو بھی ہے، مطلب باپ، کوئی بھی جو کمائی لے کے آ رہے ہیں وہ ایکچولی کہاں سے رہی ہے، کیسے کما کے لے کے آ رہے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنی ہے کتنی نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. بٹ لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے حصے کا ہمیں جیب خرچ مل رہا ہے، ہمارے گھر میں کمائی آ رہی ہے، بس ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. تو جناب یہ ڈسکشن بڑی مزے کی تھی. اس کے بعد جو رحمتی بھائی جتنے دھڑلے سے اور ڈھیٹ بن کے زرناب کے گھر ہی پہنچ گئے. اچھا اس سے پہلے جب منا بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ جب ان سے بات کر رہے تھے تو اس نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس سے بات کرے کہ ہاں جی فرض کر لیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، زرناب کسی اور کو پسند کرتی ہے. تو رحمتی بھائی کا آگے سے جواب تھا نا، وہ صحیح تگڑا جواب تھا اس کا کہ بھائی وہ زرناب کو بھی مار دے گا اور وہ اس بندے کو بھی مار دے گا. اور اس ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ رحمتی بھائی صاحب پہنچ گئے زرناب کے گھر پہ، اور وہاں پہ جا کے جو انہوں نے باتیں کی جتنے وہ معصوم بن کے دکھا رہے تھے، تو زرناب کے فادر نے اچھی خاصی جو ہے نا صحیح والا ان کو جو ہے وہ جواب دی، اور یہی کہ میں فارس کو جو ہے وہ دے چکا ہوں، جا کے اس سے لے لو اگر تمہیں ملتی ہے تو مطلب رحمتی بھائی کی ہمت کو نا سلام ہے. اور پھر اس کے اوپر جو منا بھائی کو غصہ ہے، جتنے غصے میں وہ گھر سے نکلے تھے اور جو ان کا مطلب ایٹیٹیوڈ تھا وہ دیکھنے والا تھا. خیر دلبر نے ان کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا کسی نہ کسی طرح سے، اور منا بھائی نے جو ہے وہ جوش تو ان کو فول تھا، بٹ دلبر کے کہنے پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہوش سے کام لیا. اچھا دلبر نے جو ہے نا بڑی زبردست بات کی تھی وہاں پہ کہ مطلب ایک لڑکی ہے جس کے لیے آپ دونوں لڑ رہے ہو، تو نہ اس نے اس لڑکی سے پوچھا زرناب سے، نہ آپ نے پوچھا ہے کہ وہ ایکچولی کیا چاہتی ہے، اس کو کون پسند ہے. تو پہلے اس سے تو پوچھ لو، پھر ہی تم جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، ایک دوسرے سے لڑنا. تو دلبر کا پوائنٹ جو تھا نا بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا. اور جناب اس کے بعد جو سب سے خوبصورت سین تھا، یا کہہ لیں کہ جو بڑا زبردست لگا، وہ یہ تھا زرناب اور فارس کا سین. کہ جی جو فارس ہے وہ اس کے آفس گیا، اور زرناب کا جو غصہ تھا اور جو ایٹیٹیوڈ تھا، مطلب سچا انسان تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے نا، پھر دو نمبری برداشت نہیں ہے. پھر آپ مطلب اتنا پیارا لیسن دیا جا رہا ہے نا اس ڈرامے کو، مسٹ مطلب آپ کو ریکمینڈ ہے، موسٹ ریکمینڈیڈ ہے کہ آپ نے اس کو نا مسٹ واچ کرنا ہے. تو وہ جب مطلب اس کو وہاں پہ نہیں ملتی اور اس کو صاف کہہ کے جاتی کہ اگر میرا ویٹ کرو گے یہاں پہ بیٹھ کے تو میں سیدھی گھر جاؤں گی اور میں تم سے بات نہیں کروں گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو جھوٹ بولا تھا، چیٹ کیا تھا زرناب کو. اور جیسے کہ اس کے کولیگ نے، زرناب کے کولیگ نے اس کو پکچر سینڈ کی تھی کہ انہوں نے فارس کو اور مفرا کو دیکھا تھا آئس کریم کھاتے ہوئے گاڑی میں. تو اس چیز کو لے کے جو ہے وہ زرناب کو غصہ کرنا بنتا بھی تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ فارس گھر پہ آتا ہے، پھر جو وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں جیسا بھی تھا، تو اس سے پہلے بھی جب اس کا ابا کہہ رہا تھا کہ بھائی اس سے فارس سے بات کرو، اس کی کال آئی ہے. تو جب وہ فارس سے بات کرتی ہے تو فارس کہتا ہے میری کال کا جواب کیوں نہیں دیا. تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا کہ میں ڈنر کر رہی تھی نا. پھر کہتا کس کے ساتھ؟ تو وہ کہتے ہیں اچھا میں پکچر بھیجتی ہوں. تو جب اس نے پکچر بھیجی اور پھر فارس کی شکل دیکھنے والی تھی کہ ہاں جی چوری اس کی پکڑی گئی ہے جو وہ دو نمبریاں کر رہا تھا. تو وہاں پہ جو زرناب نے ایک ڈائلاگ بولا تھا نا، جب اس کا ابا کہتا ہے کہ تم نے اس سے وضاحت کیوں نہیں مانگی، تم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں اس بات کے بارے میں کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے. تو وہاں پہ اس نے جو بات کی تھی نا بڑی پیاری تھی کہ
جن سے محبت کی جاتی ہے ان سے وضاحت طلب نہیں کی جاتی، اور جو مطلب محبت کرے اور اس میں جھوٹ بولے تو پھر ان سے جو وضاحت طلب نہیں کی جاتی، بس ان کا جو ہے وہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ تو جناب اتنے ہارٹ ٹچنگ ڈائیلاگس تھے، اتنے زبردست ڈائیلاگ تھے نا کہ بس یہ کہہ لیں کہ لیول اینڈ ہو گئے ان دو ڈائیلاگس کے اوپر۔ ایک جو منا بھائی نے بولا اور ایک جو ہے وہ زرناب نے بولا، مطلب لیول کر دیا، دل جیت لیا۔ اچھا، زرناب کا ابا کو بھی جو ہے نا پورا مطلب یہ ہے کہ حلال کی چیز ہونی چاہیے، حرام نہ ہو۔ تو پہلے تو وہ زور دے رہے تھے کہ اس سے فارس سے پوچھے، بٹ جیسے رحمتی ان کے گھر سے ہو کے گیا تو پھر وہ تھوڑا ڈر گئے، تو اس وجہ سے اس نے خود جو ہے وہ فارس سے کوئی بات نہیں کی، بس یہ تو بتایا کہ رحمتی آیا تھا اور یہ وہ نا سارا، بٹ یہ نہیں پوچھا کہ لاڑکانہ والی زمین جو وہ آدمی ان کے گھر پہ آیا زرناب کے، اور اس کے ابا نے سارا ان سے پوچھا تو اس نے بتایا جی لاسٹ ایئر تھا 25 لاکھ روپیہ ریٹ اس کا، اور پھر وہ ابھی تک سیل ہوئی ہے۔ تو پھر ابا کو تو پتہ چل گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تو جب زرناب نے لاسٹ پہ پوچھا اپنے ابا سے کہ آپ نے وضاحت کیوں نہیں طلب کی فارس سے، تو پھر مطلب ابا نے تو ٹال مٹول سے کام لیا، بٹ زرناب نے کلیئرلی بولا کہ آپ جو ہے وہ ڈر گئے، اور کیونکہ اکثر جو ہے وہ بیٹیوں کے باپ جو ہے وہ ڈر جایا کرتے ہیں، تو آپ نے نہیں ڈرنا۔ تو مطلب یہ والے سین جو تھے نا بڑے زبردست سین تھے۔ اوور آل بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت اچھا ڈرامہ ہے، تو جا کے آپ لوگ بھی دیکھیں اور اپنے ریویوز جو ہے وہ کمنٹ کے اندر ضرور شیئر کریں۔